الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کے تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اپنے چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور شب برات کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے وظائف بتائے جائیں گے جو مسنون ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، آپ کو کسی نے کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا بھی ہوگا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو وظائف بتائے جائیں گے وہ مسنون ہیں، یعنی سنت سے ثابت ہیں، ہمارے نبی نے وہ خود پڑھے ہیں، اور ائمہ اور محققین علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ وظائف اگر آپ اپنی زندگی میں رکھیں، اس رات میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ضرور بے ضرور فائدہ ہوگا، کیونکہ جب یہ ہیں ہی مسنون سنت سے ثابت وظائف ہیں تو یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ خوشحالی لا سکتے ہیں، ہماری دعاؤں کی قبولیت میں ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ اس رات کی شب برات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس مہینے کی بھی بابرکت مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں شب قدر کے بعد پورے سال میں اگر کسی رات کی سب سے زیادہ فضیلت ہے تو وہ شب برات کی فضیلت ہے۔ شب قدر کے بعد، لیلۃ القدر کے بعد اگر کسی رات کی سب سے زیادہ فضیلت ہے تو وہ شب برات کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے وہ معاملات جس انسان نے اس سال سے لے کر اگلے سال تک مر جانا ہے، اس کا انتقال ہو جانا ہے، تو اس کے معاملات اللہ تعالیٰ ملک الموت کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں بھی ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں۔ شعبان المعظم کے مہینے میں نبی پاک نے سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس رات میں ہمیں کون کون سے وظائف کرنے چاہیے جن سے ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری حاجتیں پوری ہوں، ہماری بیماریاں دور ہوں، اور ہماری زندگی میں سکون آ جائے۔ آپ کو یہ فضیلتیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس رات کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں جب تک کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہم اس چیز کو عام سمجھتے ہیں، لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ وہ رات ہے شب برات، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ ہم جان بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس رات میں ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ہر چیز عطا کر دے گا۔ جب شب برات کی رات آپ عبادت کرنے لگیں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ عبادت جب سٹارٹ کریں، رات کو آپ نے جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں جو میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں وہ ضرور شامل رکھیے گا، کیونکہ یہ مسنون چیزیں ہیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گی۔ آپ کی کوئی بھی دعا ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ آپ نے عبادت کے لیے بیٹھنا ہے، پہلے تو آپ کچھ نوافل ادا کریں گے، جیسے آپ کے لیے آسان ہو، 2 نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8، 10، 12 جتنے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ نفل پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ الدخان، سورہ الدخان یہ سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس سورت کی 3 دفعہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ یہ پوری سورت 3 دفعہ پڑھنی ہے، لیکن ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے مشکل ہو، وہ اس پوری سورت کو 3 دفعہ نہ پڑھ پائے، تو پھر وہ اس سورت کی پہلی 8 آیتوں کو لازمی 30 مرتبہ کم از کم پڑھ لے۔ اس کی پہلی 8 آیتوں کو 30 دفعہ پڑھ لیں، اور اگر آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو اس سورت کو 3 دفعہ پوری سورت کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد دعا حضرت یونس علیہ السلام، جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ اپنے ویسے بھی معمول میں رکھا ہوگا، آپ تسبیح تحائف میں پہلے پڑھتے ہوں گے، وظائف وغیرہ میں، لیکن خاص اس رات میں اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اگر آپ اس رات میں پڑھیں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ ساری زندگی آپ کہتے رہے ہو کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ہمیں رزق نہیں ملتا، ہم رزق کے لیے دعا کرتے ہیں، ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کچھ ایسی میری بہنیں ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں، کواری بیٹھی ہیں، وہ شادی کی خواہش مند ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، وہ یہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نیک وسیلہ، کوئی سبب بنا دے۔ ان کے لیے وہ نہیں بن رہا، کسی کو روزگار نہیں مل رہا، وہ چاہتا ہے اسے روزگار مل جائے، وہ اس کے لیے اس رات میں دعا کرے۔ جو کوئی بھی جس بھی مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اس وظیفے کے بعد تو اسے ضرور ملے گا۔ میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پہلے آپ نے کچھ نوافل پڑھ لینے ہیں اس رات میں، اس کے بعد سورہ الدخان پوری سورت 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اگر 3 دفعہ نہ پڑھ پائیں تو اس کی پہلی 8 آیتوں کو 30 دفعہ لازمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد کم از کم ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ لینی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔
لیکن کم از کم ایک تسبیح آپ نے لازماً پڑھنی ہے۔ پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا، آپ کے نصیب کھل جائیں گے، آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ اور جو لوگ کسی بیماری میں، اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا کہ جو کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی شوگر کی بیماری ہے، بخار نہیں اتر رہا، یا کوئی ویسے ایک بیماری کوئی لگی ہوئی ہے طویل عرصے سے جو ختم نہیں ہو رہی، کوئی جسم پہ کہیں ایسے زخم ہے جو ختم نہیں ہو رہے، تو اس رات میں درود شفا کی آپ نے 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ اگر آپ کو 3 تسبیحیں پڑھنا مشکل ہوں تو آپ ایک تسبیح پڑھیں، یعنی 100 دفعہ، کم از کم 100 دفعہ درود شفا پڑھیں اس رات میں۔ وہ سکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، یہاں سے سکرین شاٹ کر لیں۔ درود شفا کو کم از کم 100 دفعہ پڑھیں یا 300 دفعہ پڑھ لیں اگر آپ کے لیے آسان ہے تو۔ یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی بیماری سے شفا کے لیے دعا کریں۔ مجھے پورا یقین ہے، اور آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے، جب انسان کا یقین اللہ کی ذات پہ کامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ آپ کو شفا چاہیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، ان پر درود بھیجنے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے گا۔ امید ہے آپ کو ہر بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جو لوگ نئے ناظرین ہیں ہمارے، ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ہی ایک اچھے اور نئے وظیفے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناظر۔